اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم ملت۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ ہمارا پروگرام کم و بیش روزانہ شام 6 سے 7 بجے آپ ملاحظہ کرتے ہیں، پیر سے جمعرات، اور ہمارے پروگرام کی خاص بات آپ کے علم میں ہے کہ زندگی کے مصائب و مشکلات کے حوالے سے استخارہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے، استخارہ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کسی بھی الجھن میں گرفتار ہیں، کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی قرض کا کوئی مرض کا مسئلہ ہے، تو ہمیں کال کیجئے۔ ہمارے پاس مستند علماء کرام مشائخ اعظام تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، اور وہ آپ کے مشکلات کے حوالے سے قرآنی اور روحانی وظائف آپ کے لیے تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید، فرقان حمید اور نماز اور درود پاک، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے لیے مشکلات میں ایک روشنی کا چراغ ہے، ایک اجالا ہے، اجالے کی صورت ہے۔ اگر کوئی اسے اختیار کرے، نماز اختیار کرے، قرآن کی طرف جائے، درود پاک کی کثرت کرے، تو زندگی کی مشکلات، پریشانیاں اکثر ختم تو ہو بھی جاتی ہیں سم ٹائم، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم سے ختم ہو جائیں گی، مشکلات ہوں گی لیکن مشکلات کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اور جوں آپ کا یہ قرآن، نماز اور وظائف پکے ہوتے چلے جائیں گے، آپ اس میں پرانے ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ کی مشکلات یہ اکثر ختم ہو جائیں گی۔ کسی ادارے میں کوئی بندہ جتنا سینئر ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، اور اسے ادارے کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہوتا ہے، اچھے برے کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ ادارے میں پرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وظائف کی دنیا میں بھی جو جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی عزت، اس کا مقام، مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کے مسائل کا حل بتانے کے لیے، وظائف بتانے کے لیے، استخارے کے لیے تشریف فرمائیں ممتاز و محترم عالم دین کے روزانہ کم و بیش ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، استخارہ کا مستقل حصہ ہیں، ممتاز و محترم عالم دین ہیں، ان سے پیار کرنے والوں کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے۔ تشریف فرمائیں جناب علامہ مفتی قیصر شہزاد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کریم مدنی بنا دے، مدینہ رہنے کی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے جب میرے زبان سے نکلتا ہے تو مدنی نکلتا ہے، نعیمی نہیں نکلتا۔ اللہ کریم مدینے رہنا نصیب فرمائے، پھر مدنی وہ بڑا مدنی بنا دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے۔ مدینے سے پھر نعمتیں، نعمتوں سے پھر نعیمی، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا ناظرین محترم، پروگرام میں کال کیجئے، اور ہمارے پروگرام میں مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ زندگی کی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، ٹی وی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، ہمیں کال کیجئے۔ قرآن اور وظائف کی صورت میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہم موجود ہیں، اور آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ کالز آتی ہیں جس کے لیے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ کوئی وظیفہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب پر جائیں، لیکن پروگرام کے ختم ہونے کے 6 گھنٹے بعد آپ یوٹیوب پر جائیں، آج کی تاریخ اور آج کا پروگرام کا نام اور چینل کا نام ضرور اس میں انٹر کیجئے، تو آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ وظیفہ سمجھیے جا کے وہاں پہ کون سی قرآنی آیت ہے، کون سا نمبر ہے، اگر اسماء الہی ہیں تو وہ کس انداز کے ہیں، کیا ہیں، اس پر غور کر کے پڑھیے تو انشاءاللہ کرم ہوگا۔ مفتی صاحب تھوڑا سا آج اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وظائف۔ آپ نے بتا دیا ایک تسبیح کرنی ہے عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، اب ظہر کے بعد کہیں جانا بھی ہے، آپ نے کہا یا ودودو پڑھنا ہے، تو اب اس نے یا ودودو کو دودو کر دیا، یا مقصد اس میں سے کچھ آگے پیچھے زبر زیر پیش کا فرق ہو گیا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ وسیع صاحب، آپ سلامت رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں اللہ جل قدوس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بہت تیز پڑھنا جس سے اس کے مفہوم اور معانی بدل جائیں یہ حرام ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم جو وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو بہت سپیڈی پڑھنا جس سے ان کا تلفظ جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور تلفظ بگڑنے سے جو معانی بگڑ جائیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا پھر پڑھنے والے کو۔ ٹھیک ہے، ایک مقصد ہے، کسی چیز کو آپ مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ
آپ مگن ہو کے اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں، اس کے جو ہے مطالب میں مگن ہو کر اللہ کی طرف جو ہے وہ یکسونیت کے ساتھ اور اللہ کی طرف اپنی لو لگا کے پوری توجہ سے جب وہ چیز پڑھتے ہیں اور تصور باندھ کے جب وہ وظیفہ کرتے ہیں آپ، تو وہی زیادہ اثرات رکھتا ہے، صحیح، بجائے اس کے کہ آپ لفظ ہی بگاڑ دیں تو اس کا جو ہے وہ فائدہ وہ اتنا نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات تو بہت سے ایسی پڑھائیاں ہیں جن کو غلط پڑھ لیا جاتا ہے تو ان کی پھر رجعت جو ہے وہ بعض اوقات انسان پہ آ جاتی ہے، مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر غلط پڑھ دی آپ نے، زبر زیر پیش کا بہت سے الفاظ ایسے ہیں جی، اگر آپ نے گڑبڑ کر دی تو پھر بجائے فائدے کے نقصان شروع ہو جائے گا، نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مشائخ سے میں نے یہ بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس بندے پہ تنگ دستی آ جاتی ہے جو نماز اور قرآن کو جلد بازی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، میں نے علماء سے، بزرگوں سے سن رکھا ہے یہ، اور میں حدیث شریف آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی نماز جو ہے، نماز پڑھنے کے بعد سیاہ کپڑے میں باندھ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی بات ہے کہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے بہت جلد نماز پڑھی، تو جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، اے شخص کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر اسی طرح جلدی سے جو ہے وہ نماز پڑھی اور سلام پھر کے آپ نے پھر اس کو ارشاد فرمایا، پھر اس نے جلدی نماز پڑھی تو پھر آپ نے اس کو روک کر بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ بڑی تسلی سے آپ نے قیام کرنا ہے، ٹھہر کر قرات کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے تو اتنی دیر کے لیے رکوع میں ٹھہرنا ہے، تمام ارکان کو، جسے ہم اپنی زبان میں، فقہ کی زبان میں کہتے ہیں تعدیل ارکان سے عدل کرنا ہے، ٹھہر کر ادا کرنا ہے، اور جتنا سجدہ لمبا کرتے ہیں آپ، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ بے شک، جتنی دیر آپ سجدے میں جھک کر اپنے رب سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے رب سے جو ہے وہ اپنی فریاد پیش کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تو وہ اعلیٰ رب جب انسان جتنا جھکا ہوتا ہے، انسان کے پھر اتنا ہی قریب ہو کے اس کی بات سنتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہم صرف فرض ادا کر رہے ہیں، فرض پورا کر رہے ہیں، سپیڈی لگے ہوئے ہیں، اور ایک پھر نماز کو اسی خشوع و خضوع سے، کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ والی سکت نہیں رکھتے کہ تم اللہ کی انوار و تجلیات کو دیکھ سکو یا پا سکو، تو پھر کم از کم یوں عبادت کر لیا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کسی بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اپنے سینئر افسر کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے، آپ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہیں جی، کان تک نہیں برداشت نہیں کرتے، تو جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو تب آپ جو ہے وہ سستی سے کھڑے ہوں، آپ جو ہے وہ عجیب و غریب انداز سے کھڑے ہوں، تو اس انداز سے کھڑے ہونے کو بعض اوقات منافقانہ کھڑا ہونا بھی کہا گیا ہے، کہ نمازوں کی دو بلاوے ہیں نا قبلہ مفتی صاحب، آپ کی قطع کلامی کی معافی، ایک بلاوا احکم الحاکمین جو پورے جہان کا خالق ہے، سب جہانوں کا خالق ہے، اس کا بلاوا ہے، 5 ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم چلے بھی جاتے ہیں، چلیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جاتے نہیں ہیں، چلے جی ہم چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو ساری قدریں ہیں، جو اس کا جو اس کی احتیاط ہے، جو اس کا ادب ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک بلاوا اگر ہمیں دور تو نہ جائیں، پی ایم ہاؤس تک تو نہ جائے، صرف یہ چیف منسٹر کے اگر آفس سے آ جائے فون، یا کسی وزیر کی کال آ جائے، تو پہلے تو گھر میں مشورہ ہوتا ہے کپڑے کون سے پہننے ہیں، جی ہاں، پھر اس کے بعد جناب خوشبو کون سی لگانی ہے، پھر کس ٹائم جانا ہے، پھر پورے محلے کو، وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے کہ جی خبردار آج میں نے وزیر صاحب سے ملنا ہے، مجھے میں کہیں نہیں جانا، سب کو فون پہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یہ قبلہ مفتی صاحب کے، ایک طرف جو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیال رزق کا ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں، جی، خیال رزق میں خدا کو بھول گیا انسان، ہاں، خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ ہاں، تو اب جو اتنا بڑا مالک اور خالق ہے، اس کے لیے یہ رویہ، وہ بلاتا ہے 5 ٹائم، لائٹ نہیں لیتے ہیں، چلے گئے، نہیں گئے، اگر گئے بھی تو کپڑوں کا نہیں پتا کہ پاکی ناپاکی ہے کہ نہیں ہے، وضو باقاعدہ جو وضو ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے، اور ادھر دنیا کا یہ حال ہے کہ جناب آپ سارے، اور پھر ادھر منسٹر ہاؤس میں اندر گھستے ہی آپ کے جناب کان، آنکھیں سب سپر ایکٹیو ہیں، اور نماز میں جناب آپ حالت سجدہ میں جناب پہنچے ہوتے ہیں نارکلی بازار میں، یا آپ کا دماغ صدر میں لگا ہوتا ہے یا کاروبار میں لگا ہوتا ہے، ادھر یہ حال ہے
کہ کہیں سے اگر وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پہ منسٹر ہاؤس میں، کہیں سے اگر پن بھی گرے تو آواز آئے تو دھیان آپ کے سارے ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون سا رویہ ہے اور کیا اسی رویے کی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ زوال کا شکار ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا سوال کریں گی؟ بھائی آپ سے بات کر رہی تھی. میری مدر سے نا یہ جو رائٹ والی ٹانگ ہے نا اس میں کافی ٹائم سے درد ہے. اچھا. تو 2 سال ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی میڈیکل بھی نہیں چھوڑا، کافی ٹیسٹ وغیرہ رپورٹ جس طرح کوئی کہہ رہا ہے صحیح. کوئی سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ مجھے کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام دیکھیے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب ان کے لیے؟ جی بیٹی سے گزارش یہ ہے، ایک تو بیٹی خود بھی نماز کی پابندی کرے، جیسے کہ ہم ہر کالر کو یہ تلقین کرتے ہیں. اچھا یہ تلقین بھی ہم ایسے ہی صرف ایک رواجی نہیں کر رہے ہوتے خانہ پوری کے لیے. قرآن نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں 2 چیزیں ہیں جن کو سے تم قوت لے سکتے ہو، جن کے مدد لے سکتے ہو. وہ کیونکہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک صبر سے مدد طلب کر لو اور دوسری نماز سے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو قوت فراہم کرتی ہیں. بالکل ایسے. تو اس لیے رب کے آگے جھکنا، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ پیش کرنا، تو نماز کی پابندی کریں. اور ان کے لیے یقیناً میڈیکل علاج انہوں نے کروایا ہوگا، تو اس میں ہم اگر ان کی رہنمائی کر دیں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں، تو اس ایسی درد کو جو درد شائٹیکا کہتے ہیں، اس کے لیے حجامہ جو ہے وہ بڑا مفید اور جو ہے نا جی جو ہے اس کے لیے پایا گیا ہے. تو کہیں قریب اگر کوئی حجامہ کرنے والے ان کے پاس ہیں تو ان کا حجامہ کروائیں. اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے حجامہ کروانا. دوسرا ان کے لیے روحانی وظیفہ جو یہ ہے، صبح و فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ان کی ٹانگ پہ جو ہے وہ آپ دم کر دیا کریں. اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 101 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 درود شریف پڑھ کر تو جو ہے نا ان کو دم کر دیا کریں. اور ہو سکے تو کسی کھانے والی چیز پہ یا پینے والی چیز پہ دم کر کے انہیں کھلا یا پلا دیں. انشاءاللہ الرحمن 41 دن یہ وظیفہ کریں، اللہ کے فضل سے انہیں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور وہ شفا یاب ہو جائیں گی. کوشش کریں انہیں واک بھی کرایا کریں، کچھ چلایا بھی کریں. بعض اوقات بیٹھے رہنے سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ جو ہے جسم کی خون کی ترسیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے. ساتھ ہی ان کو ایکسرسائز یا واک کروائیں، ساتھ ہی وظیفہ کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. حجامہ بھی کروائیں. حجامے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے مفتی صاحب. حجامہ جو ہے یہ مہینے میں 1 دفعہ کرانا چاہیے یا 2 مہینے میں کرانا چاہیے یا 3 مہینے میں؟ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے انسان کی صحت پہ. کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو کچھ امراض ایسی ہیں جس میں بعض اوقات ہفتے بعد یا 15 دن بعد جمع کرنا پڑتا ہے. لیکن جتنی بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی والدہ ہیں جو ان کی ایج لگ رہی ہے، تو انہیں 1 ماہ بعد ابھی سٹارٹ میں 2-3 حجامے 1 ماہ بعد کروائیں. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کبھی 3 ماہ 6 ماہ بعد کروا لیا، تاکہ ان کا جو سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ ٹھیک رہے اس سے. جی ہاں. اچھا کوئی بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل سپر فٹ ہے، اس کے باوجود بھی حجامہ کروانا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اب ہمارے جسم میں جو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، فالتو مواد ہے، فالتو مادے ہیں، ٹاکسن وغیرہ ہے، ہم ایسی ایکسرسائز یا ایسے ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے کہ وہ پسینے کے ذریعے جو ہے وہ نکلیں. پسینہ انسان کے لیے بڑے مفید چیز ہے. آپ کے جسم سے بہت سے فالتو بیماریاں، بہت سے فالتو جراثیم جو ہے اس سے نکل جاتے ہیں. اب یہ تو ہم مشقت اس لیے کرتے نہیں ہیں، تو پھر حجامے کے ذریعے سے آپ کے جلد کے نیچے جو چیزیں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں وہ صفائی ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہیں اور بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ہیلتھ بوسٹر کہہ لیں اس کو آپ. ایک صحیح ٹھیک ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم، وقفے پر ہم جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. وقفے پر جانے سے پہلے تھوڑی سی بات حجامہ کی ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کو ایک ہماری بہن نے کال کی تھی کہ جس کے آدھے سر میں درد اور غالباً ٹانگ میں بھی درد تھا ان کی والدہ کے. تو
تو مفتی صاحب نے اجامے کے لیے بھی کہا اور کچھ روحانی وظائف بھی بتائے. آپ بھی کسی ڈپریشن کا شکار ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہیں تو ہمیں کال کیجئے, مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو وظائف کی صورت میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اچھا, وہ سوال جو بڑی لمبی تمہید میری بند گئی, وہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ 2 بلاوے جو ہیں, تو ہم بتا رہے تھے کہ ضروری تو بہت بات کی بات ہے, کسی کو علاقے کی ایس ایچ او کی کال آ جائے تو اس کے جو ہے وہ ناز و نخرے نہیں پائے جاتے. اور ہم احکم الحاکمین, تمام عالمین کا رب, تمام جہاں کا رازق, مالک, خالق, پالنے والا, اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے نہ حاضری کے اور نہ ہی لباس کے حالات جو ہیں وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سادگی اسلام پسند کرتا ہے, لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح کی انسان کے پاس جو ہے وسعت ہو, طاقت ہو, اس طرح کا لباس اس کو پہننا چاہیے. اور پھر جتنا خشوع و خضوع آپ نماز میں کریں گے, جتنا نماز میں آپ ٹھہراؤ سے اور رب کی طرف توجہ سے نماز پڑھیں گے, اتنے ہی اس کے ثمرات ملیں گے. جتنی جلد بازی میں نماز پڑھیں گے, پھر آپ کو بھی اگر جلدی ہے تو پھر جس کی بارگاہ میں لینے والے کو جلدی ہے اس نے تو دینا ہے, تو دینے والے کو جلدی ہے, اتنے لوگوں کو دینا ہے, لینے والے کو کیا جلدی ہے؟ دینے والا ہے بھی بے نیاز. جی, وہ تو دیر ہے, تو اللہ الصمد ہوں, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو بانٹ رہا ہے ہر وقت, اس کی رحمتیں جو ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بانٹ رہا ہے. وہ تو جو اسے نہیں مانتے ان کو بھی بانٹ رہا ہے, لیکن جو ہے وہ لینے والوں کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے اندر جو ہے وہ لینے کا طریقہ اور سلیقہ پیدا کریں. ٹھیک ہے, تو نماز صرف فرض گھڑے سے اتارنے کے لیے ہی نہ ادا کیا کریں, نماز میں سکون. ہاں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں پڑھنا شروع کریں, جب پڑھنا شروع کریں گے سلیقہ بھی انشاءاللہ آ ہی جائے گا, نماز کی چاشنی بھی آ جائے گی, نماز پڑھنے کا لطف بھی آ جائے گا. پابندی تو کریں, لیکن لطف کا طریقہ یہی ہے. پھر نماز کو جو ہے وہ رب سے ملاقات کا بہانہ سمجھ کے پڑھا کریں, رب سے گفتگو کا بہانہ سمجھ کے نماز کو پڑھا کریں, تو پھر انشاءاللہ نماز کے آپ کو لطف تو آئے گا ہی آئے گا, پھر نماز کے ثمرات بھی آئیں گے. پھر آپ کی نماز رہ جائے گی تو پھر آپ کو رونا بھی آئے گا. پھر وہ تربیت جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اپنے ماننے والوں کی, کہ ان کی نماز کبھی جماعت چھوٹ جاتی تھی, پھر رو رو کے وہ جو ہے وہ شیطان انہیں آ کے جگاتا کہ اٹھ جائیں بھائی نماز جماعت سے پڑھ لیں. کل آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی تھی, اتنا روئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اجر عطا فرما دیا تھا, تو اس سے بہتر تو نماز ہی پڑھ لیتے. واقعہ بھی ہے نا کسی بزرگ کا, مفتی صاحب کے, وہ ایک بندہ نکلا کپڑے وپڑے صاف پہن کے فجر کی نماز کے لیے, تو کیچڑ میں گر گیا, تو پھر شیطان نے دوبارہ تیبارہ چوتھی مرتبہ وہ پھر کپڑے بدل کے آیا مسجد میں جانے کے لیے. تو شیطان نے جناب اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک پہنچایا اور کہا کہ اگر اب دوبارہ تو اگر یہ میں نے تیرے ساتھ یہی حرکت کی تو پچھلی 3 دفعہ میں تو یہ ہوا ہے کہ پورا علاقہ بخش دیا گیا ہے, اب نہ جانے کیا ہوگا تیرے اس عمل کی وجہ سے, تیرے نماز کی طرف آنے کی وجہ سے, تیرے بار بار مسجد کی طرف کپڑے گندے ہوئے, پھر گیا کپڑے بدلے, پھر آ گیا, پھر دوبارہ تیبارہ 3 دفعہ یہ عمل کیا. تو علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اس علاقے میں جتنے بے نمازی اور جو داخل جہنم تھے, اللہ نے ان پہ فضل کیا, اس کا فضل ہوا. اور نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہوتی ہے بھائی جان, اللہ نماز نہ پڑھنے کی, جو جہاں پہ ایک بے نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست صرف نہ اس کے اپنے گھر پہ, آس پاس کے گھروں تک جاتی ہے. 10 گھر میں نے سنا ہے کہ 10 دائیں 10 بائیں, جی اس کی نحوست سے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور ایسے ہی جتنے بھی برائیاں ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی بدبو سے آپ کی رحمت کے فرشتے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک, تو یہ جو ہے وہ ہم بات یہی کر رہے تھے کہ نماز جو ہے اس کو جو ہے جسے ٹکرے نہیں کہتے وہ نہیں کرنی. نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, اور لازمی نہیں ہم ہمیشہ جو ہے وہ جہاں فائدہ مل رہا ہو ہم میکسیمم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن نماز میں ہم منیمم کی جو مقدار ہے کہ کم سے کم 3 تسبیحات جو ہے اس کی مقدار ٹھہرنا ہے اور 3 تسبیح پڑھنی ہے, تو ہم وہاں پہ کوئی منیمم پہ ٹھہر جاتے ہیں. دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہو تو ہم میکسیمم فائدہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, میکسیمم جو ہے وہ اس کو پرافٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سے جب جو ہے وہ ہم کلام ہونا ہو, اللہ سے جب جو ہے وہ رحمت اس کی سمیٹنی ہو, تو وہاں پہ 3 تسبیحات ہی کیوں, ہم کیوں نہیں وہاں پہ 300 تسبیحات سجدہ کرتے, ہم 30 تسبیحات سجدہ کیوں نہیں کرتے. سجدے میں جتنی دیر سر جھکا رہے گا اتنی ہی دیر اس کی رحمت جو ہے آپ کے سر کو ڈانپے رکھے گی. اور پہلا فضل یعنی باقی تو سجدے کی حالت کے جو فوائد ہیں اپنی جگہ, وہ کیا کرم ہوگا, کہاں بخشا جائے گا, کہاں روزی میں فراغ دستی ہوگی,
میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پہلا فضل اس پہ یہی ہے کہ جتنا طویل سجدہ ہوگا اس کے سارے خون کی سرکولیشن، اس کے ہارٹ کا پرابلم، اس کے چہرے کا رنگ، اس کے لنگس کا پرابلم، اس کے لنگس کا پرابلم، اس کے آنکھوں کی روشنی کا تیز ہونا، دماغ کا تیز ہونا، یعنی کتنے فوائد ہیں اس طویل سجدے کے. یہ سائنس آج بتا رہی ہے، اور ہمارے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا. اللہ سجدے طویل کرنے سے، مجھے سجدہ طویل کرنے سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ السلام اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے معمولات زندگی سے فارغ ہو کر تو آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی، اللہ کی بندگی کرتی. تو روایت میں یوں ملتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایک ہی سجدہ کرتی تو صبح فجر کی جو ہے وہ اذان کی آواز آ جاتی، اور سر سجدے سے اٹھا کر وہ اپنے رب سے عرض گزار کیا ہوتی کہ اے میرے رب، تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. اللہ تو ایسے سجدے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے عطا فرما دے. تو پھر جو ہے وہ قبلہ اس بات کو نا ویریفائی کرتے ہیں جی، یعنی جو آپ نے جناب سیدہ کی بات سنائی نا، میں نے بہت سارے مشائخ کا معمول دیکھا ہے، اکثر کو میں نے شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو اصل جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ اہل اللہ میں جن کا شمار وہ اب اس دور میں تو خیر خالی ہے، لیکن ان کے مشاہدات میں نے دیکھے، ان کے تجربات دیکھے، ان کے احوال پڑھے، تو وہ اکثر مجھے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یار ہماری تو ابھی تسبیح نہیں ہوئی اور فجر کی اذان ہو گئی، اب ہم اپنی تسبیح کو کیسے کریں اور فجر کی اذان کا کیا کریں، ہمیں تو نماز کی طرف بھی جانا ہے، تو ہمارے تو سارے معمولات رہ گئے. جبکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی رات کو 1 بجے جا نماز پہ آ کے بیٹھے تھے، وہ تو لگے ہوئے تھے عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے معمولات میں. تو یہ تو مجھے پھر اس پہ مجھے جو نا ویریفائی ہو جاتی بات، میں اور مطمئن ہو جاتا ہوں کہ جناب سیدہ کی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے ایسی کہ وہ کرتے ہوں گے ایسا ایک سجدہ. یقیناً کرتے ہوں گے. اور پھر جن کی اللہ سے لوگ لگ جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، جب عشق کا جو ہے وہ عنصر اس میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بغیر تو پھر انسان رہ نہیں سکتا نا، وہ تو اس کی خوراک ہوتی ہے. صحیح بات. معشوق کی یاد میں مگن ہو جانا، ڈوب جانا، تو عاشق کی پھر جو ہے وہ اس کی معراج ہے، اس کی خوراک ہے، اس کے لیے سانس کا درجہ رکھتی ہے وہ. اچھا مجھے صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اگر کسی کا روزگار بہت تنگ ہے، قرض کی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے، بہت پریشان ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں شارٹ میں. آپ شارٹ والے ہیں نا، ہم لوگ تو ادھر کال ملائی اور سیکنڈوں میں امریکہ بات کرتے ہیں. کوئی ایسا شارٹ وظیفہ بتائیں کہ بندہ 3 دن 4 دن کرے اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں. سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی نیت درست کر لے. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نا ایک اصول ہے، اور وہ اصول لازمی نہیں کہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی اس اصول کی جب پیروی کرتے ہیں تو اللہ پھر ان کو نوازتا ہے. ایسے ہی وہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے، علامہ اقبال ترجمہ کرتے ہیں اس قرآن کی آیت کا، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو ایفرٹ، جد و جہد جو ہے جس چیز کے حصول کے لیے نا، جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھ جانا، یہ نہیں ہے. آپ اٹھ کے جد و جہد کریں، جد و جہد کرتے ہوئے پھر رب سے مدد مانگیے. وظیفہ ہم دیتے ہیں، اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ. صحیح. وظیفہ کیا ہے جی؟ آپ جب گھر سے نکلیں باہر روزگار کی تلاش میں، کام کی تلاش میں، آپ نے 3 دن کہے جی 3 دن یہ عمل کر لیں. واہ. ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو 3 دن میں اس کا فائدہ مل جائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ جب بھی آپ گھر سے کام کی تلاش میں یا کاروبار کے لیے نکلیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ کھلا وظیفہ پڑھیں. اللہ مدد بھی فرمائے گا، اللہ کارساز بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ روزگار دے دے گا. 3 دن یہ کر کے دیکھیں، لیکن باوضو رہیں، باوضو ہوں. صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ نکل جائیں گھر سے. ٹھیک ہے، اور شام تک اللہ تعالیٰ جو 3 دن یہ کام کریں، اللہ فضل کرے گا. نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھیں، یہ تسبیح کرتے رہیں، انشاءاللہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا اللہ کے فضل سے. کیا بات، سبحان اللہ. مختصر، اس سے مختصر اور کیا بتائیں؟ مختصر مفتی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں کرنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دفعہ میں ایک مشکل میں آ گیا. انسان ہے، زندگی کے نشیب و فراز ہیں، مشکل میں آ گیا. مشکل کیا تھی؟ بس ایک جگہ سے کچھ ہمارا لین دین تھا، وہ آ نہیں رہا تھا، وہاں سے معاملہ نہیں ہو رہا تھا. مجھے کسی نے کہا جی یہ تو بھی 1 مہینہ لگے گا. مجھے ایک بزرگ ہے ہمارے، اللہ ان کو غریق کے رحمت فرمائے، یہ پڑھو 3 دن پڑھنا ہے، لیکن کھلا پڑھنا ہے اور کچھ اور نہیں کرنا. پھر فالتو موبائل دیکھنا یا کوئی اور کام، یا جو کام ضروری ہے، واش روم ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، جو اور ماں باپ سے کوئی بات ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ.
آپ یقین کیجئے 2 دن پڑھائے اور تیسرے دن جناب صبح ہی صبح کال آتی ہے کہ جی وہ ہم نے کر دیا ہے اور آپ جا کے یہ کر لیں. مطلب یہ ہے کہنے کی میں عرض صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ کھلا پڑھو. کھلا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ پھر بندہ اپنے اوپر طاری کرے، اس کو جی ایسے ہی طاری کرے جی. یہ نہیں کہ یاد آیا تو پڑھ لیا ورنہ جناب ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ واٹس ایپ میں لگے، نہیں، فل ٹائم طاری کریں آپ اپنے اوپر جی ایسے ہی. اور ایسے ہو جائیں کہ بس آپ سو بھی رہے ہوں تو زبان چل رہی ہو، ایسے ہی آپ کو نیند میں لگے کہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہا ہوں، تب تو بات بنے گی. ایسے ہی جی ایسے ہی. اور نیت بھی ہو کہ پھر انشاءاللہ مل جائے گا تو کرنا بھی ہے. ہم جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا نہ پڑے، بس ہاں ہم نا وہ ہڈ حرامی والا مزاج جو ہمارے اندر جو ہے نا پوری قوم کے اندر ایک آ چکا ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کام پھر کرنے کی نیت سے نکلے تو پھر کام ملے گا. کام کریں انشاءاللہ، کام کریں تو صحیح، پھر کام اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ پاک آسان کر دیتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں جس کی بہت زیادہ مشکل ہے نا مفتی صاحب، 3 دن آپ یہ پڑھے، بہت زیادہ جو پریشان ہے تہجد نہ چھوڑے، بس تہجد میں آ جائے، اور تہجد میں آئے گا تو پھر سبحان اللہ، لاڈلی عبادت ہے تہجد. لاڈلی عبادت. کیا بات ہے آپ کی. ایک مختصر سا وقفہ ہے جی، وقفے پر جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ، اور آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے ہیں. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے قرض کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے. اگر کوئی بہت زیادہ مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو 3 دن تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا وظیفہ کرے، لیکن اس طرح کرے کہ اسے اپنے اوپر طاری کرے، اور چلتے پھرتے باوضو رہتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھا جائے تو اللہ کی بارگاہ سے ضرور کرم ہوگا. اللہ کے دربار سے مانگنے والا کبھی ناکام و نامراد رہ ہی نہیں سکتا. میرا تو یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آبزرویشن ہے میری، کہ کبھی بھی جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے لو لگا کے مانگتا ہے اور کثرت سے مانگتا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، کرم ضرور ہوتا ہے. لیکن مستقل جو سائل بنا رہے، وہ سائل نہیں کہ 2 دن فجر کی نماز میں پہنچے 10 دن غائب، 10 دن باجماعت نماز پڑھی 3 دن غائب. یہ جو غائب والا کام ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ توجہ کم ہو جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے؟ میں قرض کے لیے ایک اور وظیفہ ایڈ کر دوں جی جی، جو کہ مسنون ہے، جسے بات کا جس کا ذکر ملتا ہے کہ قرض اگر پہاڑ کے برابر بھی ہے تو اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. لیکن ساتھ یہی یہ بات ہے کہ نیت بھی ہو اتارنے کی. اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ وظیفہ بھی اگر قرض میں ڈوبا ہوا شخص اس کو اپنا معمول بنا لے، قرض بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہے، تو 1100 دفعہ ڈیلی پڑھ لے، نہیں تو کھلا پڑھ لے. کم ہے تو اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم 3 تسبیحات اس کی ڈیلی کر لے، صحیح، تو انشاءاللہ الرحمن قرض اتارنے کی اللہ تعالیٰ ثواب مہیا فرما دے گا. بالکل ٹھیک. بس بات پھر وہیں اٹک جاتی ہے، آگے سوئی میری اٹک جاتی ہے کہ پڑھے کون 1100 مرتبہ. جی، مشکلات سب کے ساتھ ہیں، پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے جو لوگ پڑھ جاتے ہیں پھر وہ کر جاتے ہیں، تر جاتے ہیں، پھر وہ نکل جاتے ہیں. وہ میاں صاحب نے بڑا مشہور ان کا ڈبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے، تو جن کاملوں کی جو صحبتوں میں ہوتے ہیں پھر وہ ڈوبنے کہاں دیتے ہیں ایسے. تو جب پیر نہیں ڈوبنے دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش رکھے ہمہ وقت اپنے آپ کو، تو اس پر تو کرم ہونا ہی ہونا ہے. اچھا قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، شادی کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا رشتہ بھی، بات چیت بھی چل گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن انجام کی طرف نہیں جا رہا. کبھی کون سی رکاوٹ آتی ہے، کبھی کون سی رکاوٹ آتی ہے. کیا فرماتے ہیں رکاوٹ دور کرنے کے لیے؟ شادی کے لیے ویسے سورہ مریم آپ نے کل بتائی تھی، جی جی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر کیا کریں؟ اس طرح کی رکاوٹ کے لیے سب سے پہلے تو ہم ان سے کہیں گے کہ صدقات دے ساتھ نا. ٹھیک ہے، صدقات کیا دی کہ جو اناج ہے، اناج گندم آٹا چاول، یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ کسی مستحق افراد کو جو جن کے پاس یہ میسر نہ ہو ان کو یہ دیں، اور حسب توفیق دیں. ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کوئی منوں کے حساب سے دیں، چاہے کلو کے حساب سے دے لیں، جتنی اس کی
حیثیت ہو، جتنی اس کے پاس توفیق ہو اس حساب سے دیں، تو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی یہ صدقہ دیں، اور اس کے ساتھ وظیفہ بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ یا اللہ یا وکیلو یا مصورو یا لطیفو، یا اللہ یا وکیلو یا مصورو یا لطیفو، اس کی جو ہے وہ 3 تسبیحات ڈیلی کر لیا کرے اولا خدرو شریف کے ساتھ، 11 دن یا 21 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ الرحمن رکاوٹ شادی کی دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، کسی نے زمین آپ کی دبا لی ہے، وہ زمین واپس نہیں ہوتی، نہیں دیتا، وہ پیسے بھی لے لیے ہیں، اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے تو ایک تو میں عرض کروں گا کہ روزانہ قرآن پاک کی سورہ ملک ہے، ٹھیک ہے، واہ، ایک مرتبہ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ ملک رب سے جو ہے وہ مالک تو پوری جہاں کا وہی ہے، ہمیں تو جو عارضی ملکیتیں مالک نے دی ہوئی ہیں، تو تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، تمام بادشاہت اسی ہاتھ میں ہیں، تمام ملکوں کا، تمام ملکیتوں کا مالک تو وہی ہے۔ تو سورہ ملک کا وظیفہ روزانہ ایک دفعہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے بعد سجدے میں جا کر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے یا اللہ یا مالک یا قابض، اس کو جو ہے وہ 3 تسبیح اس کی اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں روزانہ، اور نیت رکھ کے اور اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کے آپ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ، تو قبضہ مل جائے گا، مکان واپس مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ یا قابضو جو ہے، تھوڑا سا اس پر مجھے بتائیں کہ یا قابضو سے مراد صرف اس قبضے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا مقصود ہے، یا کہ یا قابضو کا جو وظیفہ کیا جائے زندگی کے دیگر معاملات میں اپنا قبضہ کرنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے، کسی روزگار کے حوالے سے، کسی جگہ اپنی سسٹم کو بچانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ایسے ایسے کمالات ہیں کہ بعض اوقات آپ وظیفہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی میں اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کے اور بہت سے کام ساتھ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل تو قابضو صرف قبضہ زمین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں وہ آپ کی جو ہے وہ کسی کو بندہ آپ کی خوشیاں دبا کے بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کی بندہ جو ہے وہ آپ کی آسانیاں دبا کے بیٹھا ہو، تو یہ بہت سی چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا انسان کے اوپر جو ہے آسانی فرماتا ہے، اس کو قبضہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ایک ہمارے مشائخ میں سے دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے اچھے اللہ کے ولی ہیں، وہ ان کی تعلیمات میں یا ان کی تسبیحات میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے 903 مرتبہ روزانہ یا قابضو پڑھو، 903 مرتبہ روزانہ یا قابضو پڑھو۔ اس پر بات کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ مولانا صاحب، میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو باہر بھیجنے کے بارے میں پہلے آپ سے کنفرم کیا تھا۔ اچھا۔ اب 3 ماہ ہو گئے، ہم نے انہیں پیسے بھی دے دیے، بلکہ ایک کی بجائے 2 جگہ پیسے دے دیے ہیں بچے کی، یعنی کہ نہ جانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا۔ کہاں بھیجنا تھا بچے کو آپ نے؟ دبئی بھیجنا تھا، باہر بھیجنا تھا۔ اچھا، دبئی بھیجنا تھا، اور جب پہلے آپ سے پوچھا تھا آپ کیسے کوئی رکاوٹ نہیں، چلا جائے بہت اچھا ہے، بہتری کے یعنی کہ وہ آسار آ رہے ہیں۔ جی جی، بہت پریشانی ہے، بچے کا کام بھی نہیں بن رہا۔ اچھا، پیسے کتنے دیے آپ نے؟ پیسے ایک جگہ ہم نے 1.5 لاکھ روپے دیے ہیں، اور دوسری جگہ ہم نے 1 لاکھ روپے دیے۔ اللہ، حالانکہ دیکھیں دبئی کا آپ نے پھر غلط جگہ اصل میں دیے ہیں، اور وہ لوگ اب پیسے مانگ رہے ہیں، اب بہت پریشانی ہوئی بھی ہے۔ نہیں، اصل میں آپ نے نا پھر غلط جگہ، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو استخارہ کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے مستند مشائخ اعظام بتاتے ہیں کہ یہ استخارہ کر لو، انشاءاللہ یہ استخارے میں آ رہا ہے کہ سفر کریں، ان کے لیے بہتری والے معاملات ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اگر سفر کے لیے کہا ہے تو آپ جا کے کسی ایسے بندے کو پیسے پکڑا دیں کہ جسے کام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ آپ کے پیسے لے کے اور آپ کو پھر گھماتا رہے گول گول۔ مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے اس کو دیں کہ جو آپ کا کام، جو کام جانتا ہو، جو کام کرتا ہو، پہلے مکمل تحقیقات کر کے پھر آپ آگے پیسے پہنچائیں۔ لیکن چلیں خیر، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ جناب۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سفر سے پہلے اپنا ساتھی ہم سفر تلاش کرو، مکان لینے سے پہلے اپنا ہمسایہ چیک کرو، تو اچھی طرح دیکھ
دیکھ کے اچھی طرح دیکھ بھال کے چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب دیکھیں دبئی کا استخارہ جو ہے وہ سفر اس کے لیے مناسب وقت تھا کر کے بتا دیا گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے بتا دیا کہ آپ کسی فراڈی کے بعد پھنس جائیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے. اب دیکھیں نا دبئی کا کام تو ایسا ہے مفتی صاحب کہ دبئی کا کام ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, مقصد اس کے ویزے لگ رہے ہیں اور لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں سے. اب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے بندے کے پاس ہیں کہ جس کو کام آتا نہیں ہے, فیک آدمی ہے, فراڈی ہے کوئی نا. تو خیر بچے سے باجی آپ کہیں, میری بہن آپ بیٹے سے کہیں کہ وہ نماز پڑھے جس کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, باوضو رہے اور روزانہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد, پانچوں نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا وکیلو, واہ, یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا وکیلو, اس کی جو ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف سے کرے. 21 دن یہ وظیفہ کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. بظاہر اس ٹائم جو انہوں نے سوال کیا ہے تو تھوڑا ڈیلے فیکٹر لگ رہا ہے, تھوڑا کام ہو جائے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا, انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہے میری بہن, انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے گا, آپ کا کام ضرور ہوگا. لیکن جس کو آپ نے پیسے دیے اس کو ذرا پکڑیں جا کے, تو انشاءاللہ کام جلدی ہوگا. قبلہ مفتی صاحب دیکھیں نا, اب یہ استداس کی جو سوالات ہیں یہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں سارے کہ میں آپ سے ذکر کروں. آپ نے بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ پہلے تحقیقات کرو, کون ہے, کیا ہے, کس کو پیسے دے رہے ہیں, وہ کوئی کرتا بھی ہے مارکیٹ میں یا نہیں. اب وہ بیچاری بتا رہی ہیں 2 جگہ پیسے دے دیے. اب جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں اتنے میں بندہ چلا جاتا ہے, آرام سے چلا جاتا ہے. تو عام طور پہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, بڑا ایک مشکل کا معاملہ ہے. کیا فرماتے ہیں, کوئی ایسا وظیفہ, اور دوسرے احباب بھی سن رہے ہیں کہ جو باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کسی غلط بندے کے پاس پیسے نہ چلے جائیں, پریشان نہ ہو, ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے جی, جو مسنون استخارہ ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ خود کریں, جو رات سو کے کرنے والا استخارہ ہے, جس میں ہم بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد یہ دعائے استخارہ ہے یہ پڑھ کے سونا ہے. کسی بھی بندے کو اس حوالے سے پیسے دینے سے پہلے اس کے حوالے سے استخارہ کریں, استخارہ کہ آپ اسے دیں یا نہ دیں. خواب میں جو آپ دیکھیں ہم سے شیئر کر دیں, ہم آپ کو اس کی تعبیر بتا دیں گے کہ یہ بندہ مناسب ہے دینے کے حوالے سے یا نہیں ہے. آپ نے بچے کے سفر کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں, ہم نے کہا جی بہتر ٹائم ہے, یقیناً یہی کہا ہوگا جو صاحب یہاں بیٹھے تھے, شہباز سیفی صاحب ہوں یا فیض اللہ سروری صاحب ہوں گے, جو بھی تھے, کہ سفر کا ٹائم بچے کا اچھا جا سکتا ہے. لیکن آپ بندے غلط کے ہاتھوں جو ہے وہ آگے, تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, ہم تو دعا گو ہیں اس کے لیے. چلے انشاءاللہ مزید اس پر کل کلام کریں گے. ناظرین محترم, ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا. اللہ رب الجلال سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. بعض اوقات مشکلیں آ جاتی ہیں, پریشانی زندگی میں آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, اس سے نبرد آزما ہونے کا ایک ہی آسان نسخہ ہے کہ آپ نماز, قرآن اور درود پاک کا سہارا لیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب رحمان, اے رب رحیم, جتنے بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں ان سب کی نیک دلی تمنائیں, آرزویں, التجائیں پوری فرما. آمین. اے باری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. اے باری تعالیٰ بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. بے روزگاروں کو نیک اچھے حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. اے باری تعالیٰ اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. ہم سب کو نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرما. کوہ نور کی پوری انتظامیہ, استخارہ پروگرام کی پوری ٹیم, ان سب کی خیر فرما. ہم سب کی عزتوں شرموں کی حفاظت فرما. آنے والی مصیبتوں سے, بلاؤں سے, قحطوں سے, مرضوں سے, آزمائشوں سے, امتحانوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.